آواز کہیں سنائی نہیں دے رہی، اور عوام کی آواز اگر آپ سوچیں تو میں آپ کے سامنے وہ بات پیش کرنا چاہوں گا جو وزیر اعظم کے گمان میں ہے۔ وہ کیا خاکہ ہے جس کی طرف وزیر اعظم لے جانا چاہتے ہیں؟ جلا دو، مار دو، اڑا دو، یہ تو آپ روز سن رہے ہیں، یہ بھی بات ٹھیک ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی تو کوئی بات ہوگی۔ اگر سرکار بیٹھی ہے، کام کر رہی ہے، تو کوئی ایک خاکہ آپ کے پاس یہ بھی تو آنا چاہیے کہ وہ کیا چیز ہے جس پہ کام ہو رہا ہے۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میں آپ کو آج بتاؤں کہ آپ نے بہت سی پریس کانفرنسز سنی ہوں گی، ہمارا ڈیفیسٹ اتنا ہو گیا، ہمارا سرپلس اتنا ہو گیا، ہمارا فسکل کو یہ ہو گیا، ہمارے ٹیکس کو یہ ہو گیا۔ وزیر اعظم کے ذہن کے اندر صرف 3 چیزیں ہیں۔ پہلی کہ اس ملک میں روزگار مہیا کرنا ہے۔ آپ کے ہمارے سب کے جوان بچے ہیں، ان بچوں کو روزگار چاہیے۔ ان کے ماں باپ بڑی محنت سے انہیں پالتے ہیں، اسکول بھیجتے ہیں، کالج بھیجتے ہیں، باہر نکلتے ہیں، باہر نکل کے کہاں جائیں؟ تو روزگار چاہیے نا۔ تو وزیر اعظم کے ذہن کے اندر نہ فسکل ہے نہ کرنٹ ہے، وہ روزگار ہے جو غریب بچے کو ملنا ہے، جوان بچی کو ملنا ہے۔ دوسری جو چیز وزیر اعظم صاحب کے گمان میں ہے وہ یہ کہ ایک بوجھ ہے۔ اب چھوڑ دیں اس بات کو کہ کس حکومت نے کیا کیا، آپ سب کو معلوم ہے، عوام کو معلوم ہے کہ کس نے کیا کیا، لیکن اس کے نتیجے میں ایک مہنگائی کا بوجھ تو لوگوں پہ پڑا ہے نا۔ تو اس مہنگائی کو تو ختم کرنا ہے، کسی نہ کسی طریقے سے اس مہنگائی کو ختم کرنا ہے۔ روزگار نمبر 1، مہنگائی نمبر 2، اور تیسری کہ اس دوڑ میں، زندہ رہنے کی دوڑ میں، کچھ علاقے پیچھے رہ گئے اور کچھ لوگ پیچھے رہ گئے۔ تو وہ لوگ جو پیچھے رہ گئے ہیں، وہ لوگ جو غریب ہیں، وہ خطے جو اس دوڑ میں، ترقی کی دوڑ میں پوری طرح سے شامل نہیں ہو سکے، ان خطوں کا کیا کرنا ہے؟ اس سے زیادہ بڑھ کر، کہیں درجہ زیادہ بڑھ کر ان لوگوں کا کیا کرنا ہے جو غریب رہ گئے ہیں۔ تو وزیر اعظم چاہتے ہیں کہ اس ملک سے غربت ختم ہو، وزیر اعظم چاہتے ہیں کہ اس ملک میں روزگار ہو، اور وزیر اعظم چاہتے ہیں کہ مہنگائی کا بھوت اور مہنگائی کا بوجھ جو ہے وہ لوگوں کی کمر سے اترے۔ بس باقی فسکل ہے، کرنٹ ہے، ایکسٹرنل ہے، انٹرنل ہے، انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ہیں، یہاں کے دھرنے ہیں، یہ سب باتیں صرف اس لیے ہیں اگر یہ 3 چیزیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں یہ پوری ہو سکیں۔ بس اب خواب تو میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا، بھائی اگر اجازت دیں 1 منٹ، آپ کی مہربانی ہوگی۔ خواب تو میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا، تو خواب تو اس سے پہلے بھی پیش ہوتے رہے نا۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہماری تاریخ میں، اسلام کی تاریخ میں بھی خواب پیش ہوتے رہے۔ خواب تو حضرت علی نے بھی دیکھا تھا، مگر خارجیوں نے کیا کیا بتائیے؟ کوئی ہے یہاں پر جسے یہ نہیں معلوم کہ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے فساد کروایا، ہزاروں لاکھوں شہید کروا دیے، خلافت کو تباہ کر دیا۔ آج تک ابھی محرم کا سوگ چل رہا ہے، آج تک پوری جو ہماری امہ ہے وہ سوگوار ہے، ماتمگیر ہے، مگر کسی نے یہ پوچھا کہ وہ کروانے والے کون تھے؟ کسی نے ان سے پوچھا کہ یہ ان خارجیوں سے پوچھا کہ یہ جو آج جو بچے ہیں، یہ ان پہ جو بیت رہی ہے، یہ ان پہ کیوں بیت رہی ہے؟ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت جو خوارج کے حملے چل رہے ہیں، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ چاہتے کیا؟ آپ سب جانتے ہیں، عوام بھی جانتی، آج تک کوئی آپ نے سولوشن سنا ہے؟ کسی کے منہ سے یہ سنا ہے کہ کیسے بھوک کو ختم کریں گے، کیسے مہنگائی کا بوجھ اتاریں گے؟ نہیں۔ کیا سنا ہے؟ آگ لگا دیں گے، جلا دیں گے، اندر نہیں آنے دیں گے، دھرنا دیں گے، ٹھوکریں ماریں۔ ارے کس کو ٹھوکریں ماریں گے؟ اپنے بچوں کو، اپنے بچوں کے مستقبل کو۔ کس کو ٹھوکریں مارنے کا کہہ رہے ہیں؟ کس کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کہانی تو میں نے آپ کو سنا دی، خواب بھی دکھا دیا، خواب کو برباد کرنے والے بھی دکھا دیے، خوارج کا یا خارجین کا ذکر بھی کر دیا،
مگر یہ نہیں بتایا کہ ہمارے وقت کے یہ خوارج کون ہے. تو بھائی کپتان نے کہا فوج کو نیوٹرل ہونا چاہیے. تو چیلوں نے کہا لبیک، واہ واہ، فوج کو نیوٹرل ہونا چاہیے. پھر کپتان نے کہا لیکن نیوٹرل تو جانور ہے. تو چیلوں نے کہا واہ واہ، نیوٹرل تو جانور ہے. کپتان نے کہا کہ چیف تو باپ ہوتا ہے. تو چیلوں نے کہا واہ، چیف تو باپ ہوتا ہے. پھر کپتان نے کہا باپ تو میر جعفر ہے. تو چیلوں نے کہا لبیک لبیک، واہ واہ، یہ بات تو ٹھیک ہوئی کہ باپ تو میر جعفر ہے. باپ کون ہے؟ میر جعفر ہے. پھر کپتان نے کہا امریکہ سازش کر رہا ہے فوج ہمیں بچائے. یاد ہے نا آپ کو، سب کو یاد ہے نا یہاں پہ بیٹھے لوگوں کو، کہ امریکہ سازش کر رہا ہے، سائفر لہرایا، اور فوج ہمیں بچائے. تو لوگوں نے کہا کہ امریکہ تو سازشی ہے، ہمارے ملک کے خلاف ہے، ہمارے ملک کے خلاف اس نے اعلان جنگ کیا ہے، ہمارے آئین کو پامال کیا ہے، ہماری پارلیمان کو پامال کیا ہے، فوج ہمیں بچائے. پھر کہا کپتان نے کہ فوج ہمیں برباد کر رہی ہے، امریکہ بچائے. تو لوگوں نے کہا ہاں، آپ نے دیکھا انہوں نے ریزولوشن پاس کی امریکہ نے، اور ہر جگہ ڈنکا بجایا گیا اس کا کہ فوج ہمیں برباد کر رہی، کون بچائے؟ امریکہ بچائے. پھر کپتان نے کہا کہ اس اسٹیبلشمنٹ کا قبر تک پیچھا کریں گے، قبر تک پیچھا کریں گے، چھوڑیں گے نہیں. لوگوں نے کہا چھوڑیں گے نہیں، 9 مئی کر دیں گے، آگ لگا دیں گے. ان جوانوں نے جن نے آپ کے بچوں کے لیے شہادتیں لی ہیں، ان کے مجسمے اٹھا اٹھا کے ماریں گے، آگ لگا دیں گے. بالکل 9 مئی کر دیں گے. اور ابھی مان بھی گئے. ابھی آپ نے انہوں نے دیکھا، انہوں نے ابھی ایک بیان دیا کہ ہاں میں نے کہا تھا کہ ذرا ہلا گلا تھوڑا سا ہی آپ کے سامنے آ گیا 9 مئی کا ہلا گلا. کپتان مانا کہ میں نے کہا تھا. تو کپتان نے کہا کہ قبر تک پیچھا کریں گے. پھر قبریں کھودنی شروع کر دی، اور لوگوں نے کہا کھودو قبریں. اب کپتان کہہ رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں گے، پی ایم ایل این ہماری لڑائی کروا رہی ہے. بھائی یہ دیوانے ہیں. بتائیے یہ جتنی باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، اور اس میں بے شمار ہیں. یو ٹرن لینے والا لیڈر ہوتا ہے، یو ٹرن لینے والا جو ہے وہ پتہ نہیں کیا ہوتا ہے. وہ تمام گفتگو آپ کے سامنے، امریکہ کے متعلق، فرانس کے صدر کے متعلق، وہ ترکی کے متعلق، وہ پتہ نہیں کو ٹیلی ویژن بنانے چلے تھے. ہمارے حلیف ممالک جو ہماری جان سے زیادہ ہمیں عزیز ہیں، ہمارے ساتھ کھڑے رہتے ہیں، جی سی سی کے ممالک، ان کے متعلق میں آپ کو کیا کیا بتاؤں. سوال میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ یہ بہروپیے ہیں یا پاگل ہیں؟ اور اگر بہروپیے ہیں تو ہم کیا کریں، اور اگر پاگل ہیں تو ہم کیا کریں؟ کسی بات پہ پیر لگا کے کھڑے ہی تو ہوں تو بات آگے چلے. مگر مقصد جب صرف ملک کو برباد کرنا ہو، مقصد بات کرنا نہ ہو، برباد کرنا ہو، تو پھر آپ ہمیں بتائیے کہ ہم کیا کریں. جب کوئی شخص مصر ہو، آپ نے وہ ٹرینڈ دیکھا تھا نا جو پچھلے دنوں چلا تھا کہ کپتان نہیں تو پاکستان نہیں. ارے یار کوئی شرم و حیا کرو. ارے پاکستان ہے تو ہم ہیں. یہ جو میں آج یہاں بیٹھا ہوں یہ پاکستان ہے. یا آپ جو آج صحافی ہیں یہ پاکستان ہے. یا آج جو ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، محنت کش ہیں، کسان ہیں، یہ پاکستان ہیں. پاکستان ہے تو ہم سب ہیں. کپتان نہیں تو پاکستان نہیں. تو یہ انہوں نے ایک واضح سٹیٹمنٹ دے دی کہ ہم ملک تباہ کر دیں گے، ملک تباہ کر دیں گے. اور کر رہے ہیں آپ کے سامنے. ہم نے کیا کیا؟ پچھلے سال کھانے پینے کی اشیاء کی جو مہنگائی کی شرح تھی 48% تھی، 48%. کھانے پینے کی اشیاء میں مہنگائی کی شرح پچھلے سال 48% تھی. اس مہینے 2% ہے. یہ ہم نے کیا. ان نے کیا کیا؟ دھرنا دیا. ہم مہنگائی کی شرح کو 48 سے 2 پہ لائے، ان نے دھرنا دیا. اوور آل جو مہنگائی کی شرح ہے، جو اوور آل جس کو آپ انڈیکس کہتے ہیں سی پی آئی کی، وہ 38% تھی پچھلے سال، 38%. ابھی 12% ہے. ہم نے تو یہ کیا. آپ نے کیا کیا؟ پارلیمان پہ حملہ کیا، کرین لگا کے دیوار توڑی، پارلیمان پہ حملہ کیا. ہم نے کیا کیا؟ ہم نے تو اس بجٹ میں بسپ کے لیے، غریب لوگوں کے لیے
600 अरब रुपए मुख्तस किए, 600 अरब रुपए इस बेहाली में भी, इस तंगी में भी गरीब लोगों के लिए 600 अरब रुपए मुख्तस किए। आपने क्या किया? 4,000 मिलियन डॉलर, 4 बिलियन डॉलर, 4,000 मिलियन डॉलर आपने सिर्फ 100 सरमायादारों को और सेठों को दे दिए। आपको याद है ना वो क्या था प्रोग्राम भला सा स्टेट बैंक का, क्या मेरे जहन में नहीं आ रहा, कोविड के बाद आया। हाँ कोविड के बाद जो लेकर आए थे, गरीबों के लिए पैसे मांगे और 100 सेठों को 4,000 मिलियन डॉलर, 4 बिलियन डॉलर दे दिए। ये किया आपने। हमने तो जैसे मैंने आपको बताया कि तरक्की के अंदर यकसानियत होनी चाहिए, तो हमें पीएसडीपी के अंदर तरक्की के वो मंसूबे रखने चाहिए जिसमें वो इलाके जो पीछे रह गए, जहाँ गली में कुछ चीज़ नहीं है, स्कूल नहीं है, अस्पताल नहीं है, गली नहीं है, रोड नहीं है, पोर्ट नहीं है, पानी नहीं है, उन चीज़ों को बढ़ाने के लिए डैम्स के लिए पैसे रखे, सड़कों के लिए पैसे रखे। और सड़क का जादू क्या है? सड़क का जादू ये है कि जहाँ से गुजरती है वहाँ पे रोज़गार ले जाती है। तो बलूचिस्तान जाएगी तो क्या होगा? यहाँ से लोग तो नहीं जाएंगे, बलोची जो बलोच हैं, गयूर बलोच जो हैं, उनको मिलेगी नौकरी। डैम कहाँ बनता है? पहाड़ों में बनता है, केपी में बनता है, गिलगित बल्तिस्तान में बनता है। जब डैम बनता है तो क्या होता है? यहाँ से लोग तो नहीं जाते, वहाँ के लोगों को रोज़गार मिलता है। तो जो चीज़ आपको डैम लगती है वो भी रोज़गार है, जो आपको सड़क लगती है वो भी रोज़गार है। और रोज़गार उन लोगों के लिए है जो गरीब हैं, और तरक्की उस जगह पे है जहाँ पे आज तक नहीं हुई। हमने तो ये किया। आपने क्या किया? सुप्रीम कोर्ट के ऊपर गंदी शलवारें टांगी, ये किया। तो हमने तो भाई 86% बिजली का इस वक्त बहरान है, मैं मानता हूं बहुत ज़्यादा बोझ है, और यह कम होगा, यह ख़त्म होगा इंशाअल्लाह, आप देखेंगे वक्त के साथ। लेकिन हमने अभी क्या किया? हमने 86% जो घर हैं, 86%, यानी 100 में से 86 घर जो हैं, पीएसडीपी से पैसा निकाल के उनके बिजली के जो बिल थे वो पिछले साल के बराबर के अंदर फिक्स कर दिए। और अभी जो बिल आएंगे, इस महीने नहीं अगले महीने जो बिल आएंगे, आपको ये नजर आएगा 86%, 10 नहीं, 20 नहीं, 50 नहीं, 75 नहीं, 86% पाकिस्तान के जो घर हैं, गरीबों के घर, उनको प्रोटेक्ट किया गया। और पीएसडीपी से पैसे निकाल के वो जिस गरीब की अमानत थे उस गरीब के हवाले किया गया। और करना पड़ेगा और करेंगे, और करना पड़ेगा और करेंगे, जब तक करना पड़ेगा तब तक करेंगे, मगर गरीब को सहूलत देंगे। इस बोझ को खत्म भी करेंगे, मगर दरमियान में लोगों को सहूलत भी देते चले जाएंगे। हम ये कहते हैं कि दहशतगर्दी को खत्म करें। अरे भाई आप क्या कहते हैं? हम ये कहते हैं कि दहशतगर्दी को खत्म करें, आप कहते हैं ऑपरेशन नहीं होने देंगे। तो क्या होने देंगे? भत्ताखोरी होने देंगे? दहशतगर्दी होने देंगे? मसाजिद और जो मजहबी हमारे जो वो हैं, जहां पे लोग अकीदत के लिए जाते हैं, हमारे बुजुर्गों की जहां पे कब्रें हैं, उनके ऊपर भग से 60-60 लोगों को उड़ने देंगे? अपने बच्चे अगवा होने देंगे? खवातीन को जानवरों की तरह बंद कर देंगे? आप क्या करेंगे? हम मानते हैं, हम कहते हैं दहशतगर्दी खत्म करेंगे, आप भी तो कुछ बताएं। ऑपरेशन नहीं होने देंगे तो क्या होने देंगे? उस चीज का नाम क्या है जो आप होने देंगे? क्योंकि जब आप कहेंगे ऑपरेशन नहीं होने देंगे और कुछ नहीं बताएंगे कि क्या होने देंगे, तो फिर दहशतगर्दी होने देंगे, फिर भत्ताखोरी होने देंगे, फिर औरतों को बंद करेंगे, फिर बच्चों को अगवा करवाएंगे, और इसके अलावा आप कुछ नहीं करेंगे। हम ये कहते हैं बात करें, आप कहते हैं धरना देंगे। हम कहते हैं बात करें, आप कहते हैं धरना करें। बात करें या धरना करें? हम कहते हैं कि आइए बैठें सुलझाएं, आप कहते हैं मुल्क गिर पहिया जाम करेंगे। मैं पूछता हूं किसका पहिया जाम करेंगे? तरक्की का पहिया जाम करेंगे? खुशहाली का पहिया जाम करेंगे? रोजगार का पहिया जाम करेंगे? किस चीज का पहिया जाम करेंगे? तो भाई बात करो, बर्बाद नहीं। बात करो,
बर्बाद मत करो, सुलझाओ, उलझाओ मत, क्योंकि ये याद रहे, और मैंने आपको आज तारीखी भी हवाला दिया है ख्वारजी का, याद रहे कि आज जो आप उद्यम मचा रहे हैं, ये उद्यम आप अपने बच्चों की जिंदगियों में मचा रहे हैं। अगर आप पहिया जाम करेंगे तो उस मुस्तकबिल का करेंगे जो आपके बच्चों का है। अगर आप बर्बाद करेंगे तो अपनी फ्यूचर नस्लों को करेंगे। हमें हटाना है, हटा दें। हम तो पहले आपको कह रहे थे, आप कहते आपकी ज्यादा सीटें आए, क्यों नहीं लिया आपने? जब हमने आपको कहा कि आए, आप कहते हैं आपकी ज्यादा सीटें हैं तो हुकूमत बनाए, तो क्यों नहीं बनाई? क्योंकि हुकूमत बनाना जो है वो मरकज नहीं था। जब पीपल्स पार्टी ने कहा आए हम आपकी सपोर्ट करते हैं, तो क्यों सपोर्ट लेके हुकूमत नहीं बनाई? क्योंकि सुलझाना आपका मकसद नहीं था, उलझाना था मकसद, फसाद मचाना था मकसद। तो मत करें। हम दोबारा आपसे कहते हैं, आइए बात करें। बहुत बहुत शुक्रिया जी। जाहिद फारूक मलिक साहब, अभी बात की है और कहा कि एक पार्टी के कारकुनों को बेहतरीन हैं, पागल हैं। ये सारी जमातों की सर इस तरह ही बातें होती रहती हैं। वोट को इज्जत दो भी कहते रहे, फिर आप 16 महीने की हुकूमत भी देते हैं, इससे पहले भी बातें होती रही। दूसरा क्या, इस मुल्क में 2 कानून हैं। कल PTI को इजाज़त नहीं दी गई और जो मरकज से इंसाफ मांगे आए थे उनको पिंडी में जहाँ 144 नाफज है वहाँ पे इजाज़त दे दी गई है, और FIR नंबर 2036 जो है वो PTI के खिलाफ कर दी गई है। क्या होगा? देखिए, बात हो ये रहा है, आपके सामने 9 मई है। आप मुझे बता दें कि 9 मई को क्या हुआ? आपके सामने है ना ये हालात। मैं कोई आपसे ये तो मफरूज़े में तो बात नहीं कर रहा हूँ। वो लोग जो आपके सामने आपके शहीदों को, मुजस्समों को जलाते रहे हैं, जहाज़ों को आग लगाई, उन्होंने हमला किया कोर कमांडर के घर पे, वर्दी को सोटी के ऊपर टांगा, ये वो लोग हैं जिन्हें रोकने की कोशिश की जा रही है। अगर कोई शख्स ये कहे कि मैं आपके साथ इंगेज करना चाहता हूँ, अपना प्रोटेस्ट जो है वो करना चाहता हूँ, तो हम तो हाजिर हैं, जगह भी देते हैं, इजाज़त भी देते हैं, बात भी करते हैं। अभी जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं उसमें भी हम ये कह रहे हैं कि आइए बात करें। अभी जो मैंने आपको पैगाम दिया यही पैगाम है भाई, उनके लिए भी तो यही पैगाम चलता रहा है। जवाब तो आपने सुन ही लिए हैं ना। तो मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आपको ये उलझाओ और सुलझाओ के दरमियान में कुछ तफरीका, कुछ तफरीक करनी होगी, वरना ये मुल्क ऐसे चलता रहा तो बर्बाद हो जाएगा। यासर जबैरी साहब। सर मेरे 2 सवाल हैं। पहला सवाल तो मेरा जो ये है कि अच्छी बात है कि रिमोट एरियाज में जहाँ पर सहूलियात नहीं है वहाँ पर आप सहूलियात देने के लिए जा रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, लेकिन कहते हैं कि जो तस्वीर है वो अपने घर से शुरू करनी चाहिए। वफाक के अंदर हेल्थ के 2 बड़े अस्पताल हैं, पॉलीक्लिनिक और पिम्स, उनके जो हालात हैं वो अगर कोई जाके देखे तो कानों को हाथ लगा। ठीक है। दूसरा, इसके ऊपर जो है वो कोई सोच विचार जो है वो हुकूमत कर रही है कि जी अपने वफाक के अंदर जो अस्पताल है उनको भी ठीक करना है या नहीं करना, USDP का बजट तो इसके लिए आ गया। दूसरा सवाल आपने कहा कि जी नौकरियां जो है वो हम देंगे, तो PTI की हुकूमत जब थी उन्होंने तो 1 करोड़ नौकरियों का जो है वो दावा किया था, तो मुस्लिम लीग नून की जो हुकूमत है वो कितनी नौकरियों का दावा करे? देखिए, दावा तो नहीं किसी करोड़, लाख करोड़, 10 करोड़ का वादा तो नहीं किया, तरीक़ाकार आपके सामने रख दिया है। ये नहीं कहा करेंगे, फिर नहीं बताया क्या करेंगे, कैसे करेंगे। मैंने तो आपको बताया कैसे करेंगे। और अगर किसी जगह पे आप $1 बिलियन अगर दासू में लगाएंगे, और आपको पता है दासू कहाँ है, वो तरक्की याफ्ता इलाका तो नहीं है ना, तो दासू के अंदर अगर $1 बिलियन लगेगा, $1 बिलियन से पूरा शहर आबाद हो जाता है, पूरा शहर आबाद हो जाता है, 1000 मिलियन डॉलर। तो अगर वहाँ पे दासू में, उस इलाके में ये काम होगा तो क्या होगा, कहाँ से लोग जाएंगे? मैंने आपको तरीका बता दिया। अब आप वहाँ पे जाके लोग गिन लें और $1 बिलियन गिन लें तो आपको पता चल जाएगा कितनी नौकरियाँ आएंगी। मैंने आपको भाषा का जिक्र किया, भाषा के अंदर हमने लैंड एक्वायर किया, वहाँ पे काम शुरू कर रहे हैं, उसके लिए पैसे मुख्तस किए गए। अगर भाषा में काम होगा तो भाषा कहाँ है? कराची में तो नहीं है, लाहौर में भी नहीं है, हैदराबाद में भी नहीं है, पेशावर में भी नहीं है, कोयटा में भी नहीं है।
تو جہاں پہ بھاشا ہے بھائی وہیں پہ نوکری جائے گی نا. وہاں پہ کون لوگ رہتے ہیں؟ غریب لوگ رہتے ہیں, پہاڑوں میں رہنے والے لوگ رہتے ہیں, تو وہاں پہ نوکریاں پیدا ہوں گی نا. یہ جو آپ کو میں نے پی ایچ ڈی کا پلان دیا اور آپ کو سڑکوں کا جال بننے کو کہا ہے, کیا ہوگا؟ سڑک رینگتی چلی جائے گی, جس گاؤں سے گزرے گی وہاں پہ نوکری دینی ہوگی. میں نے آپ کو یہ نہیں کہا 1 کروڑ دیں گے, کیسے دیں گے. پھر آخر میں کہا کہ وہ بلین ٹری تھی, ملین ٹری, بلین, 1 بلین ٹری سونامی تھی. آخر میں جب پوچھا حساب نے تو انہوں نے بولا ہم نے ہیلی کاپٹر سے بیج پھینک دیے تھے. یہ تھا طریقہ کار بلین ٹری سونامی کا کہ ہم نے ہیلی کاپٹر سے بیج پھینک دیے تھے, ضرور اگ گئے ہوں گے. میں نے آپ کو یہ نہیں کہا کہ ضرور اگ گئے ہوں گے, ضرور نوکریاں آ گئی ہوں گی. میں نے آپ کو طریقہ کار بتا دیا ہے, علاقے بتا دیے ہیں, ایلوکیشنز بتا دی ہیں. آپ جا کے وہاں کے لوگ گن لیں, ان کو روزگار ملے گا. شکیل صاحب سما سے دوسرا سوال سر ہیلپ کر پائے گا کہ دوسرا سوال میرا جو ہے وہ کیپٹل کے ہاسپٹلس کا. ہاں دیکھیے اس وقت ہو کیا رہا ہے, دن میں 4 میٹنگز ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے, پلان بن رہا ہے, یہ بالکل ٹھیک ہوں گے. ہسپتال میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں ٹھیک ہوں گے. ایف بی آر وزیر اعظم کہتے ہیں میں سر کاٹ کے پھینک دوں گا اور ایف بی آر کو سیدھا کروں گا, اس کو ڈیجیٹائز کر رہے ہیں. اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز پرائیویٹائز ہوں گی, کچھ بھی ہو جائے پرائیویٹائز ہوں گی. ہماری حکومت نہیں بھی رہے گی تو پرائیویٹائز ہوں گی. یعنی وہ چیزیں جو ایک غریب آدمی پہ بوجھ ہیں ان کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس میں آپ کا بھی جو یہ ہے مقدمہ, اس کا پلان بہت جلد وزارت آپ کے سامنے لے کر آئے گی. اس پہ کام ہو رہا ہے, وزیر اعظم کی ہدایت ہے, وہ ایک پلان بنا رہے ہیں. اور یہ آپ کی بات ٹھیک ہے کہ انہیں تو ورلڈ کلاس ہونا چاہیے, لیکن جو چیزیں ہماری فیڈرل حکومت کی جورسڈکشن میں ان کو انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے آگے بڑھانے کی اور بہتر کرنے کی. شکیل صاحب سما سے. صاحب 12% انفلیشن کا نمبر دے رہے ہیں, کاغذوں پہ بہت اچھا لگ رہا ہے, لیکن آپ ایکچولی دیکھیں جا کے مارکیٹ کے اندر تو انفلیشن کہیں زیادہ ہے. یہ سرکاری نمبر ٹھیک ہے, آپ کہہ رہے ہیں تو ہم مان لیتے ہیں, لیکن حقیقت میں انفلیشن زیادہ ہے. دوسرا, پیٹرولیم کی پرائسز مسلسل اوپر جا رہی ہیں, بجلی کے بل لوگوں سے آؤٹ آف کنٹرول ہیں, لوگ نہیں دے پا رہے, خودکشیاں کر رہے ہیں. کیا جماعت اسلامی کا جو دھرنا ہے یا پروٹیسٹ ہے, کیا ان کے مطالبات مانیں گے؟ کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ بجلی کی قیمتوں میں کمی کے بغیر ہم نہیں اٹھیں گے, اور آئی پی پیز کے ساتھ جو ایگریمنٹس ہیں اس پہ نظر ثانی کی جائے. کیا یہ دونوں چیزیں جو ہیں پریکٹیکل پاسبل ہیں, یا حالات زیادہ خراب ہوں گے تو پھر آپ ان کو ان کے ساتھ ڈیل کریں گے یا مذاکرات کی دعوت دیں گے؟ دیکھیے میں آپ کے سامنے 2 چیزیں کہوں گا. 2 نہیں مانیں, آپ کے جو جی میں آتا ہے مان لیں. 2 نہ مانیں. 2% میں نے کہا نا کہ کھانے پینے کی اشیاء میں نے کہا آپ کو کہ مہنگائی کی شرح 2% ہوگی. آپ نے کہا ہم نہیں مانتے. میں نے کہا ٹھیک ہے, میں بھی نہیں مانتا, رہنے دیں. آپ مجھے بتائیں کہ پچھلے سال کھانے پینے کی چیزوں میں مہنگائی کی شرح تھی جو وہی ہے اب؟ یہ ہے فنڈامنٹل سوال. چلے 2 نہیں ہے, 3 ہے, چلے 38 نہیں تھا اس وقت 50 تھا. مگر جو اصل بات میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ جو چیز پچھلے سال 40-48% تھی, اس وقت بھی تو سرکار نے گنی تھی نا, اس وقت بھی گنتی 48% کی سرکار کی تھی. تو مان لیں اس وقت 60 تھی اور 48 رپورٹ کی گئی, اور مان لیں کہ آج 6 ہے اور 2 رپورٹ کی جا رہی, مگر فرق 60 اور 6 میں آپ کو نظر آ رہا ہے نا, یا 40 اور 2 میں آپ کو نظر آ رہا ہے نا. تو واحد چیز جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں وہ ہے کہ آہستہ آہستہ بتدریج مہنگائی کی شرح میں کمی آ رہی. دیٹس اٹ. صرف یہ مقدمہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. آئی پی پیز کا میرے کیونکہ اس وقت وہ ڈائریکٹلی میں اس سے ڈیل نہیں کرتا, اس کو اوپر میرے خیال میں ہمارے جو وزیر ہیں انہوں نے بے شمار پریس کانفرنسز کی ہیں. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ جو لوگ کہہ رہے ہیں آئی پی پیز کا یا جن رپورٹس کا ذکر کیا جا رہا ہے, وہ تو 8-9 مہینے تھے تو کر جاتے. بھائی اتنا آسان تھا تو کر جاتے نا. بھئی آج مقدمہ جو آپ دائر کرتے ہیں تو پہلے کر کے چلے جاتے. مسئلہ کیا تھا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ کانٹریکٹ کرتے ہیں تو آپ کو دیکھ بھال کے چلنا پڑتا ہے. وہ بھی دیکھ بھال کے چلے, صحیح چلے, ہم بھی دیکھ بھال کے چل رہے ہیں, صحیح چل رہے ہیں, اور انشاءاللہ اس معاملے کو سالو کرنے کی پوری کوشش کریں گے. اس کا طریقہ کار کیا ہوگا وہ اویس لغاری صاحب آپ کے سامنے انشاءاللہ جیسے ہی واپس آتے ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کریں گے. اس پہ کام ہو رہا ہے, ہر بندہ اچھی نیت سے کہہ رہا ہے. ہمارے جو پرانے گزرے ہوئے وزیر ہیں وہ بھی اچھی نیت سے یہ بات کر رہے ہیں, جو جماعت اسلامی دھرنا کا کہہ رہی ہے وہ بھی اچھی نیت سے کہہ رہی ہے, اور ہم جو کوششیں کر رہے ہیں وہ بھی اچھی نیت سے کر رہے ہیں. مگر انشاءاللہ سلوشن دیں گے. مگر ایک بات آپ کو یاد رہے, بل آتے گرمیوں میں 3 مہینے کے لیے 50 ارب روپے, 86% ہاؤس ہولڈز, اس پاکستان کے ہر 100 میں سے 86 گھر جو ہیں ان کا بل کی شرح جو ہے وہ پچھلے سال کی شرح پہ قید کر دی گئی ہے. اور اس کا جو فرق ہے 50-60 ارب کا یا جتنا بھی 50 ہے میرے خیال میں,
وہ پی ایچ ڈی پی سے نکال کے حوالے کر دیا گیا ہے بجلی کے محکمے کے، تو لوگوں کے اوپر اضافی 86% لوگوں کے اوپر اضافی بوجھ نہیں پڑا۔ یہ جو آپ نے باتیں کی نا کہ حکومت روزگار کے لیے کوشش کر رہی ہے، مہنگائی میں کمی کی بات کر رہی ہے، لیکن سر یہ جو پریکٹیکلی جو ہے نا وہ کچھ سچویشن کچھ ہو رہا ہے، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ جو بزنس کمیونٹی ہے وہ گورنمنٹ سے سب سے زیادہ تنگ ہے، اور بزنس کمیونٹی اس ٹائم آئی پی پیز کے خلاف لیڈ کر رہی ہے، اور ایون یہ انہی کے تو آئی پی پیز ہیں جی وہ کہہ رہے ہیں کہ جو گورنمنٹ سے وہ کہہ رہے ہیں ہمارے مذاکرات، گورنمنٹ ہماری بات نہیں مان رہی، ریلیف نہیں دے رہی، کیونکہ اس پہ ٹیکس بھی لیا جا رہا ہے، کیپیسٹی چارجز بھی لیے جا رہے ٹھیک کہہ ہیں، رہے آپ۔ اور وہ کورٹ میں جا رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ حکومت جو مقامی گیس ہے وہ شفٹ جو گھریلو صارفین کے بجائے وہ اب دینے لگی ہے صنعتی شعبے کو، گھریلو صارفین کو شفٹ کیا جا رہا ہے ایل این جی پہ، تو ان کا ٹیرف تو جو ہے مزید بڑھ جائے گا، اس پہ آپ کیا کہتے ہیں؟ بھائی پہلی بات تو یہ کیا ہوا جی، یہ میں بات کر لوں یہ یا کوئی سر ضروری وہ کوئی ایمرجنسی ہے؟ ایمرجنسی ہے جی بتائیے کیا ہے؟ یہ چیک کر لیں۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا مجھے، کوئی ایمرجنسی نہیں ہے۔ دیکھیے کیا سوال تھا آپ کا؟ سر میرا یہ سوال ہے کہ گھریلو صارفین ہاں نہیں، میں یہاں پر وزیر ہوں پیٹرولیم کا، مجھے یہ بات نہیں پتہ جو آپ کہہ رہے ہیں۔ میں نے کوئی فیصلہ نہیں کیا کہ ایل این جی دی جا رہی ہے اور باقی گیس چھینی جا رہی ہے۔ اگر کسی نے کیا ہے فیصلہ تو اس کو میرے سامنے لے آئیں تاکہ ذرا بات دو بدو ہو جائے۔ ابھی آپ جو بات کہہ رہے ہیں کس نے کہی آپ کو؟ اس کو کہیں نا ذرا میرے سامنے آ کے بیٹھ۔ مجھے تو کسی نے نہیں کہا، نہ مجھے وزیر اعظم نے کہا ہے بھائی، نہ یہ میرا فیصلہ ہے۔ ہم تمام گیس کو دیکھ رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ سب سے زیادہ پروڈکٹیو ایلوکیشن کیسے کریں، گھریلو صارفین کو کیسے بچائیں۔ پچھلی دفعہ آپ لوگوں کی مشاورت سے اور آپ لوگوں کی سپورٹ سے، آپ کو یاد ہے کہ امیر اور غریب کا ٹیرف ہم نے علیحدہ کیا تھا، آپ کو یاد ہے نا جی، اور 66% لوگ جو ہیں ان کا ٹیرف فریز کر دیا تھا۔ تو اس دفعہ بھی ہم کچھ ایسی ہی بات کریں گے۔ ابھی ہم نے نئی آپ کو گیس کی جو ٹیرف دیا ہے اس میں 1 پیسے کا بھی اضافہ نہیں کیا، 1 پیسے کا بھی اضافہ نہیں کیا۔ یعنی آپ کہہ رہے ہیں اتنی مہنگائی ہو گئی، آپ کہہ رہے ہیں 60% مہنگائی ہو گئی، آپ کہہ رہے ہیں 40% مہنگائی ہو گئی، تو 40% گیس کی بھی تو پرائس بڑھنی چاہیے تھی نا، تو نہیں بڑھنے دی، آپ کی نہیں بڑھنے دی، میں نے خود ٹیرف دیکھا ہے۔ تو اس دفعہ کوئی بوجھ نہیں ڈالا گیس کا۔ تو یہ جو آپ بات، سر میں آپ کی طرف آ رہا ہوں، حاضر ہوں، میں کہیں نہیں جا رہا، میں تو فارغ آدمی ہوں، آپ جب تک بٹھائیں گے میں بیٹھا رہوں گا۔ تو بھائی جان جو بھی آپ کو یہ ایل این جی والی کہہ رہے ہیں، ایل این جی کے ہم نے کنیکشنز دینے، اگر ہمارے پاس ایل این جی سرپلس ہے اور لوگوں کو گیس کی ضرورت ہے اور کسی وقت حکومتی پالیسی بدلتی ہے، اس وقت تو ایل این جی کے کنیکشنز پہ بین ہے۔ اگر کوئی حکومتی پالیسی بدلتی ہے تو پہلے آپ کو میں بتاؤں گا، آپ لوگ آتے ہیں، ابھی بلکہ کوتاہی ہو گئی، 1-2 مہینے ہو گئے ہماری گفتگو نہیں ہوئی، ملاقات نہیں ہوئی، آپ لوگ آئیں گے، میں آپ کے سامنے ساری کیس رکھوں گا، آپ کو بتاؤں گا کہ کیا اس کے محرکات ہیں، اس میں کس کو فائدہ ہے، کس کو نقصان ہے، اور پھر انشاءاللہ ہم فیصلہ کریں گے۔ کوئی ایسا فیصلہ بھی نہیں ہوا۔ شعیب نظامی میں ان سے ان کو بات کرنا چاہ رہے ہیں تو کر لیں۔ اچھا سر یہ بتائیے گا، آپ نے بھی اسٹیٹمنٹ دیا کہ بجلی کے بلوں کے حوالے سے 86% عوام ہے جی 86 نہیں ڈالا گیا، نہیں ڈالا، نہیں۔ ابھی جو فیصلہ ہوا ہے تو میں واضح کر لوں، اس مہینے سے، کیونکہ اس کے بل اگلے مہینے آئیں گے، کیونکہ ابھی آپ جو بل دے رہے ہیں پچھلے مہینے کے ہیں، ٹھیک ہے، اس مہینے سے شروع کر کے 3 مہینے کے لیے پچھلے سال کے جو ٹیرف تھے، جو ٹیرف انکریز آئی ہے، اس کی قیمت بنتی تھی، یعنی اگر وہ ٹیرف نہ بڑھایا جائے تو 50 ارب روپے کی قیمت بنتی تھی۔ وہ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ وہ سرکار دے گی، حکومت دے گی، ہم پی ایچ ڈی پی میں سے دیں گے، اور بجلی کی جو اضافت ہو رہی تھی اس کو نہیں ہونے دیں گے۔ 3 مہینے گرمیوں کے جو ہیں اس کے لیے، اس کے بعد دوبارہ کمیٹی بیٹھے گی اور پھر ہم فیصلہ کریں گے کیا کرنا ہے۔ شہباز شریف صاحب کا اسٹیٹمنٹ تھا کہ 200 سے کم یونٹ استعمال کرنے والے افراد کو پروٹیکٹڈ اور نان پروٹیکٹڈ، جی لیکن ہم 3 افراد پہ مشتمل فیملی ہیں، ہمیں 35,000 کا بل ملا ہے۔ کتنے یونٹس ہیں آپ کے؟ یہ میں چیک کر لوں گا جی آپ نہیں چیک کریں، اس پہ لکھے ہوئے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ 200 سے زیادہ، 200 یونٹ تک، یہ میں آپ عوام کو بھی بتانا چاہتا ہوں، 200 یونٹ تک ملک کے 86% لوگ، اس ملک میں امیر اور غریب لوگ رہتے ہیں۔ اگر آپ مان لیں کہ ملک کے 90% لوگ غریب ہیں، 90 سے زیادہ تو نہیں ہو سکتے نا بھائی، سیٹھ بھی تو ہیں، اتنے آپ گنتے ہیں، روز ان کی باتیں کرتے ہیں، مجھ سے ان کے سوال پوچھتے ہیں، تو سیٹھ بھی تو ہیں۔ تو 86% پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ 200 یونٹ سے کم استعمال کرتے ہیں۔ مگر اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں نے تو اے سی بھی چلانا اور میرا بل کم آئے، تو یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا۔
اس وجہ سے نہیں بھائی، یہ ضروری بات ہے. شعیب نظامی صاحب سے تو میرے دوست ہیں، میں ان کے ساتھ بیٹھ جاؤں گا، مجھے بات تو کر لینے دیں یار. آپ بھی بیوروکریٹ ہیں میری طرح بہت بڑے. آپ کیا چاہتے ہیں کس لوگ کو ریلیف ملے؟ آپ چاہتے ہیں جو 8 اے سی چلا رہے ہیں اس کو بھی ریلیف ملے؟ آپ کو نہیں میں کہہ رہا ہوں، کیونکہ آپ 8 نہیں چلا رہے. مجھے پتہ ہے صحافی 8 اے سی نہیں چلاتا، مگر لوگ چلاتے ہیں، ان کو نہیں ملے گا ریلیف. ان کو یہ بوجھ خود اٹھانا پڑے گا. یہ ہماری جتنی کیپیسٹی پیمنٹ آپ کہہ رہے ہیں، یہ 8% لوگوں کی وجہ سے ہے. یہ کیپیسٹی پیمنٹ 8% لوگ جو ہیں جو اے سی چلاتے ہیں، ان کی وجہ سے ہمیں اضافی بجلی لگانی پڑتی ہے، جس کی کیپیسٹی غریب آدمی پورا سال دیتا ہے. تو کتنی دیر تک بھائی 200 یونٹ تک پروٹیکٹ کریں گے؟ اس کے بعد آپ کو پیسے دینے ہوں گے. 200 یونٹ 86% لوگ ہیں، 86% لوگوں کو بچائیں گے، 14% لوگوں کو اپنا بوجھ خود اٹھانا ہوگا. سر 2 سوالات ہیں. ایک تو یہ بتا دیں کہ جو اس وقت پیٹرولیم پرائسز کو ڈی ریگولیٹ کرنے کے اوپر تجویز ہے، تو آلریڈی مٹی کا تیل ہے وہ ڈی ریگولیٹ ہے، 168 اس کی پرائس ہے، لیکن پبلک کو 300 روپے کے آس پاس لیٹر ملتا ہے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے جو ہے وہ ایک نہیں، اس پہ تو ابھی کوئی ایسی چیز ہوئی نہیں. ابھی تو بات شروع ہوئی ہے. ہم نے خود اپنا پروپوزل، وزیر اعظم صاحب نے ہمیں ہدایت دی ہے، ہم نے ایک پروپوزل وزیر اعظم صاحب کو دیا ہے جس کے اندر ہم نے پورے سیکٹر کو ڈی ریگولیٹ کرنے کا ایک فریم ورک سوچنے کی بات کی ہے. انفیکٹ اب میں کروں گا یہ، ذرا یہ ہنگامے ختم ہوں تو اصل میں جو میں کرنا چاہتا تھا وہ سامنے کی اسکرین پہ آپ کو پیٹرولیم سیکٹر کی اسٹریٹجی دکھانا چاہتا تھا. وہ میں آپ کو دوبارہ بلاؤں گا جیسے ہم نے پہلے پچھلی مرتبہ کیا تھا، اور میں آپ کو دکھاؤں گا کہ جب ہم ڈی ریگولیٹ کہتے ہیں تو کیا کہہ رہے ہیں. کوئی فیصلہ نہیں ہوا، صرف یہ تجاویز وزیر اعظم کے سامنے رکھی گئی ہیں جس پہ انہوں نے ہدایت دی ہے کہ آپ ان پہ آگے بڑھیں، ان کا انالیسس کریں. اور وزیر اعظم کی ہدایت ہے کہ کوئی کام جس میں آپ مجھے یہ نہیں دکھا سکے، چاہے وہ ری ریگولیشن ہے یا ڈی ریگولیشن ہے یا لبرلائزیشن ہے، اگر آپ نے مجھے یہ نہیں دکھایا کہ آپ غریب آدمی کو کیسے پروٹیکٹ کریں گے تو دی آنسر از نو، بگ NO. اس وجہ سے جو بھی اس وقت تجاویز آئی ہیں جن کا انالیسس چل رہا ہے، جب تک ہم غریب آدمی کی پروٹیکشن نہیں دکھائیں گے اس میں، وزیر اعظم اس کو پہلے سے ویٹو کر چکے ہیں کہ وہ میں اپروو نہیں کروں گا. تو ان پہ اب ہم گفتگو شروع کریں گے، آپ لوگوں کو اس میں شریک رکھیں گے. میں نے اپنے آج درخواست کی ہے جو ہماری ٹیم ہے کہ ہر مہینے جو ہمارا پہلے وہ ایک چل رہا تھا ردم کہ ہر مہینے ہم بیٹھ کے مسائل پہ بھی بات کرتے تھے، سلوشنز پہ بھی بات کرتے تھے، وہ اس مہینے سے شروع ہو جائے گا. سر IMF نے جو ہے ابھی اس چیز کو بڑا اپریشیٹ کیا ہے کہ پاکستان کے تمام جو پارلیمنٹ ہیں انہوں نے جو ایگریکلچر انکم ٹیکس کے اوپر جو ہے آن بورڈ آئی ہے، اور اس میں ٹائم بڑا کم ہے، جنوری تک کا فریم ورک ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ پہلے مرتبہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ KP گورنمنٹ بھی جو ہے وہ پازیٹیو انہوں نے اپنا گیسچر دیا، جو اہداف IMF نے دیے خاص طور پہ ایگریکلچر انکم ٹیکس کے حوالے سے، وہاں سے بھی پازیٹیو وائبس گئی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں جنوری تک؟ یار میں تو بالکل یہ بات ہی نہیں سمجھتا، مجھے تو یہ بات سمجھ ہی نہیں آتی. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے ملک کے حق میں ہم صرف وہ کریں گے. مجھے آپ کوئی بھی پلان جو ہم نے اگری کیا ہے اس پلان میں بتائیں کس جگہ پہ جھول ہے تاکہ ہم اس کو ٹھیک کریں. کس نے کیا کہا ہے، کس نے کیا بولا ہے، کیا سوچا ہے، وہ ٹھیک ہے سب، لیکن ہمارا کام ہے، لیڈرشپ کا کام ہے کہ عوام کے، اور بعض دفعہ ہماری جو نیگوشیشن کسی بھی ایکٹر سے ہوں، ABC سے، ان میں ڈیلے ہوتا ہے، وہ اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ ہم نے عوام کا جو نقطۂ نظر ہے اس کو بھی پروٹیکٹ کرنا ہوتا ہے. جو چیزیں ہمارے اپنے ملک کے لیے بہتر ہیں میکرو اکنامک فریم ورک کے اندر، کہ مطلب کہ اگر آپ کی آمدن ہو 100 روپے اور آپ کے خرچے ہوں 300 روپے کے، تو کتنی دیر تک زندہ رہیں گے؟ کتنی دیر تک بتائیے؟ آپ گھر چلاتے ہیں سب لوگ، اگر آپ کی آمدن ہو 50 60 70 ہزار کی اور آپ کا خرچہ ہو 2 لاکھ کا، تو کتنی دیر تک گھر چلے گا برباد ہونے سے پہلے؟ اب صرف 2 فلورز پہ، یعنی Q بلاک تک ہم جاتے ہیں، میں صرف A بلاک کی بات کر رہا ہوں. A بلاک میں 6 منزلیں ہیں، میں صرف 2 منزلوں کی بات کر رہا ہوں. منزل وہ کون سی؟ 2nd فلور اور 3rd فلور. بجلی اور گیس 5200 بلین کا سرکولر ڈیٹ اکٹھا ہو چکا ہے. تو یہ ہمیں IMF یا کسی اور کے لیے ٹھیک کرنا ہے؟ 18 بلین ڈالر کا کھپا ہے، 18 بلین ڈالر کا. یہ ہم نے اپنے بچوں کے لیے ٹھیک کرنا ہے، یہ ہم نے اپنے مستقبل کے لیے ٹھیک کرنا ہے. اگر کوئی باہر سے کہتا ہے آپ کو ٹھیک کر لینا چاہیے تو اچھا کہتا ہے، لیکن کوئی ایسی بات کرے جو ہمارے بچوں کے مستقبل کے راستے میں رکاوٹ ہو تو نہیں مانیں گے. لیکن کوئی ایسی بات کرے جو ہم خود ہی کرنے چلے ہوئے ہیں تو ان کے لیے، کسی کے لیے نہیں کر رہے بھائی. ہم صرف جو کریں گے اپنے بچوں کے لیے کریں گے. آخری سوال اگر اجازت ہو. یا
یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. سر 3 دن پہلے میں اس میٹرو میں موجود تھا، بلو میٹرو جو ہائی وے پہ چلتی ہے. ایک آدمی کے پاس 50 روپے جو ہے وہ کرایہ نہیں تھا، اپنے پیس موبائل ہوا، اس کو اتارا گیا. جب اس کو اتارا گیا تو سر اس نے میٹرو پتھر جو ہے وہ ہٹ کیا، 2 شیشے ٹوٹے اور لوگوں کے وہ سر پہ لگے. تو لوگ اتنا تنگ آئے ہوئے ہیں، تو پھر سر کیا کہیں گے؟ بتائیے نا آپ دیں. میں نے تو آپ کو بتایا کہ 86% لوگوں کو پروٹیکٹ کر لیا گیا ہے. آپ بتائیے سیٹ کو بھی کر لیں. آپ بتا دیں نا. میں نے تو آپ کے سامنے مقدمہ رکھا ہے کہ 86%. یہ پہلے ہم نے کہا صرف پروٹیکٹڈ کو کریں گے، پھر ہم نے کہا نہیں یار، غریب آدمی بعض دفعہ گرمی میں 200 سے 230 تک چلا جاتا ہے، ان پروٹیکٹڈ ہو جاتا ہے. کہا سب کو کر دو، پروٹیکٹڈ ان پروٹیکٹڈ کو. وہ 86% ہے. اس طرح کے ڈرائیور کو ہدایت دی جائے کہ